السلام علیکم خواتین و حضرات، نیا سال سب کو مبارک ہو۔ اور میں پچھلے سال کے حوالے سے کچھ اسٹیٹس پر نظر ڈال رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے حالات کس طرح سے رہے، تو کچھ ریزلٹس میرے سامنے آئے جو کہ کافی زیادہ شاکنگ ہے۔ پچھلے سال 2022 میں کراچی والوں سے 28,000 موبائل چھینے گئے، اور اس کے علاوہ 57,000 بائکس چوری یا چھینی گئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو کہ چھینی چوری کی گئیں۔ اور اس پوری اکانومی کو میں دیکھنے لگا اور میں حیران تھا کہ یار یہ تو سب ملا کر 15-20 ارب روپے کا سامان ہو جاتا ہے، ایک پوری انڈسٹری چل رہی ہے۔ دیکھیں، مال پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال کراچی کا 100 سے زیادہ نوجوان لڑکا مارا گیا، جان سے گیا۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو ریکارڈز بتا رہا ہوں نا، موبائل کا، گاڑی کا، بائک کا، یہ سارا رپورٹڈ ہے۔ میری ازمپشن کے مطابق یہ ڈبل ٹرپل بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ تو رپورٹ نہیں کرتے ان حالات کو، ان اسٹیٹس کو میں نے دیکھا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یار ایک سیکنڈ، چلیں ایک کام کرتے ہیں، 12 سال پرانے کراچی کی طرف چلتے ہیں، 2010 کا، 2009 کا کراچی، وہ کیسا تھا؟ اس وقت کیا حالات تھے؟ تو خواتین و حضرات، وہ جو کراچی تھا نا، وہ انتہائی بدترین کراچی تھا، وہ ورسٹ آف دا ورسٹ تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ 2010-2009 والے کراچی کے اندر بوری بند لاشوں کا کلچر تھا، بھتے کا کلچر تھا، بقرعید پر کھالیں چھینی جاتی تھیں، کراچی کے ہر دکاندار کو پرچی آیا کرتی تھی گولی میں لپٹی ہوئی کہ اگر اتنے پیسے نہیں دیے، 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ، جس طرح کا دکاندار تھا، بھیجنے والوں کو پتا ہوتا تھا کہ دکاندار کی حیثیت کیا ہے، تو اسی کے مطابق یہ لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ کراچی کی ہر مارکیٹ کے تیسرے چوتھے دکاندار نے یہ پرچی والا مسئلہ فیس کیا تھا، میرے دوستوں نے، میرے رشتہ داروں نے، اور میں نے خود نے یہ پرچی والا مسئلہ فیس کیا تھا۔ ان کے پاس نمبرز ہوتے تھے، ساری معلومات ہوتی تھی، اور پراپر طریقے سے بلیک میل کیا جاتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کے بچے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے۔ یہ کراچی کا کلچر تھا۔ کراچی میں ہڑتالیں ہوتی تھیں، ہفتے میں 1-2 ہڑتالیں ہونا بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہوا کرتی تھی، کوئی بھی کسی کو بھی مار دیا کرتا تھا یا پھر مروا دیا کرتا تھا۔ روز جیو پر ہیڈ لائن چلتی تھی کہ یار آج 20 بندے 25 بندے مارے گئے، اور لوگ لٹرلی یہ پوچھا کرتے تھے یار آج کتنے بندے مرے۔ یہ اتنا نارملائز کلچر ہو گیا تھا کراچی کا، اور اسی میں فرقہ واریت والی ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ آ گئی، شیعہ سنی کو مار رہا ہے، سنی شیعہ کو مار رہا ہے، اور یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر بوری بند لاشوں کا کلچر آ گیا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، اور یہ بہت زیادہ نارملائز ہو گیا تھا۔ تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ملیٹنٹ ونگ ہوتا تھا، اور یہ بہت زیادہ عام سی بات ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کراچی کے آؤٹسکرٹس میں طالبان کی خبر بھی آ گئی تھی کہ یار وہ بھی آ گئے۔ یہ تھا کراچی کا پورا سینیریو کہ یہ ڈیلی بیسس پر کراچی کا یہ حال ہوتا تھا۔ ابھی تو ہم کرائمز میں ہیں، لیکن یہ الگ کراچی تھا، ٹھیک ہے؟ اینڈ دین پھر انٹری ہوتی ہے رینجرز کی، پولیس کی، پھر انٹری ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی، اور ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ کراچی کو کلین کرنا ہے، کراچی میں گرینڈ آپریشن کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کراچی کا یہ ہر بڑا مسئلہ جڑ سے اکھڑ گیا، بھتہ خوری ختم، ٹارگٹ کلنگ ختم، فرقہ واریت ختم، بوری بندلاش ختم، کھالے چھیننا ختم، پرچی سسٹم ختم، طالبان کچھ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ختم، اور ہڑتالیں جو کہ کراچی کا ایک کلچر بن گیا تھا، اللہ معاف کرے، وہ نست و نابود ختم، جڑ سے اکھڑ گئیں۔ اب اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، 2015-2016 کے بعد سے تو بالکل بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور کراچی کو اس طرح سے بڑے بڑے مسائل سے پاک کیا گیا۔ اور یہ نوٹس کرنے والی بات ہے کہ اگر اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے تو یہ آپریشن پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز کے خلاف بھی ہو رہا ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا ہمارے اداروں پر کتنا بڑا پریشر ہوگا۔ انہوں نے اس پورے پریشر کو ہینڈل کیا، انہوں نے انٹرنیشنل پریشر کو ہینڈل کیا، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کا پریشر ہینڈل کیا، کیونکہ ایک طرف سے ہیومن رائٹس والوں کے آنے کا بھی ڈر تھا، اس وجہ سے ایمنسٹی انٹرنیشنل، وہاں سے پریشر، انٹرنیشنلی بہت سارے ادارے، ان کا پریشر ہینڈل کیا، ملک کے بہت سارے با اثر لوگوں کا پریشر ہینڈل کیا، لیکن کراچی کو صاف کر دیا، ان مسائل کو نست و نابود کر دیا اور سرے سے مٹا دیا۔ اب میرا سوال ہے سندھ حکومت سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، پولیس سے اور رینجرز سے، آپ جب اتنے بڑے بڑے مسائل ختم کر سکتے ہیں کراچی کے، جو کہ آپ نے کیے ہیں اور بڑی اسپیڈ میں کیے ہیں، آپ چاہتے تو بہت اسپیڈ میں کر سکتے تھے، لیکن اگین آئی ٹولڈ یو کہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے چیزوں کو تھوڑا سلولی لے کر گئے، 1-2 سال کے اندر ختم کر دیا، نست و نابود کر دیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے تھے تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ اپنی پاور کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بھی وہی سیٹ اپ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں نون لیگ کی حکومت ہے، سندھ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سیم کمبینیشن چل رہا ہے،
رینجرز ان کے ہاتھ میں ہے, پولیس ان کے ہاتھ میں ہے. رینجرز کو اختیارات کیوں نہیں ملتے, پولیس کو اختیارات کیوں نہیں ملتے, آپ لوگ کراچی کو سیریس کیوں نہیں لیتے؟ دوبارہ سے سیریس لینے کی ضرورت ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ان بڑے بڑے مسئلوں کو, کینسر کو ختم کر دیا یار آپ نے, تو اس سر درد کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ ان موبائل چھیننے والوں میں, ان ڈکیتی کرنے والی میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ اگر کوئی غلطی سے مزاحمت بھی کر دیتا ہے تو ان کے اندر اتنا ڈر ہی نہیں ہے, یہ سیدھا اس انسان کے سینے پر فائر کرتے ہیں اور اس انسان کو مار دیتے ہیں. ان چوروں میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ اتنا ٹائم کیوں دیا گیا ہے ان کو؟ ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان مسائل کو ختم کریں, خدا را ختم کریں.